اس لیے نستور اس سے خوب واقف تھا۔ وہ بولا، میسرا، تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ میسرا نے کہا، قریش کا ایک جوان۔ راہب بولا، تم نے اس میں کیا کیا اوصاف دیکھے؟ میسرا نے جواب دیا، ایمانداری، پاکیزگی اور ستھرائی، نرم مزاجی اور خوش اخلاقی، افکار و خیالات کے سمندر میں اسی طرح غرق رہنا، نگاہ تصورات سے کائنات کا مطالعہ کرنا۔ نستور نے بڑی بے تابی سے پوچھا، اس کی آنکھیں کس قسم کی ہیں؟ میسرا پر کچھ گھبراہٹ سی طاری ہوئی، بولا، آنکھیں سیاہ اور چوڑی ہیں، سفید حصے میں سرخ ڈورے ہیں، پلکیں سیاہ اور باریک ہیں، کچھ بڑی بڑی بھی ہیں جو آنکھوں کا حسن دوبالا کرتی ہیں۔ نستور جو اب کے پاس آنے کے لیے پر تول رہا تھا بولا، میسرا جو اس درخت کے نیچے ٹھہرے اور اس میں یہ خوبیاں ہوں وہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ میں پھر وہ اب کے پاس آیا اور اس کی قوم میں جو مذاہب رائج تھے ان کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں اب کے خیالات معلوم ہوں اور اندازہ ہو کہ اب کے دل میں ان مذاہب کا کیا مقام اور کتنا احترام ہے۔ اپنے ان کی تردید کی اور سب سے بیزاری ظاہر کی۔ خود اس کا مذہب چونکہ عیسائیت تھا، اس لیے اب اس نے اس کے بارے میں بھی سوال کیا۔ اپنے اس میں جو اچھائیاں اور برائیاں تھیں سب بیان کر دیں۔ قافلہ کچھ دنوں بعد مکہ واپس ہوا۔ میراؤ الزہران پہنچا تو میسرا نے کہا، محمد لپک کر خدیجہ کے پاس جاؤ، انہیں کامیابی کی خوش خبری سناؤ۔ چنانچہ اب اونٹ پر روانہ ہو گئے اور دوپہر ہوتے ہوتے مکہ پہنچ گئے۔ خدیجہ اس وقت بالا خانے میں تھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہی تھی۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اونٹ پر کوئی سوار ہے اور اونٹ ریگزار کی تپتی ہوئی ریت پر محو رفتار ہے، بالکل ہوا کا مقابلہ کر رہا ہے۔ خدیجہ نے سوار پر نظریں گاڑ دیں کہ پہچانی کون ہے۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔